السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی تلاش۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم 8ویں جماعت کی کتاب کو لے کر چل رہے ہیں، آج ہمارا سبق ہے شہری دفاع۔ آج ہم اس سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بیٹے اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے کہ اس سبق میں ہمیں ابتدائی طبی امداد کی جو ہمیں بیک وقت ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اپنے معاشرتی شعور کو کس طرح سے بیدار کر سکتے ہیں ہم اس بارے میں پڑھیں گے، اور کس طرح لوگوں کی، زخمیوں کی اور جو امداد کے حقدار ہیں ان کی مدد کر کے ہم انسانیت کا حق ادا کر سکتے ہیں، یہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے اس کے خاص الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ ایمرجنسی کہتے ہیں جی ہنگامی حالت کو، خواہ مخواہ بلا وجہ گامزن تیز رفتار چلنا، حمائل گلے میں لٹکانے کی چیز، لرزا دینا، کپ کپا دینا، لپکنا، دوڑنا۔ عوض معاوضہ یا بدلے کو کہتے ہیں۔ رونما ظاہر ہونا، جمگھٹا ہجوم، سرجن آپریشن کرنے والا، شعور، دانائی مصنوعی غیر قدرتی۔ میرے بچوں پیچھے دیے گئے لغت میں بھی موسٹلی یہی الفاظ معنی ہیں، تو آپ پیچھے سے بھی دیکھ لیجئے گا۔ ویسے تو اس سبق میں زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں جی۔ تو اس سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حامد کے ابا جان جو تھے وہ ڈاکٹر ہیں۔ ایک شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہونے پر ان کے ہسپتال میں ایمرجنسی لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں آ پاتے اور حامد کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ اس حادثے کے بارے میں۔ تو پھر حامد بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی امی سے کہتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تب اس کی والدہ اسے بتاتی ہے کہ بیٹے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملک کے دشمن ہوتے ہیں اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں دے سکتے۔ پھر احمد کے ابا جان جب دوسرے دن ان کے گھر آتے ہیں تو وہ احمد اپنے ابا جان سے پوچھتا ہے کہ کوئی ایسی احتیاطی تدابیر مجھے بتائیں جس کی وجہ سے میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اور پھر وہ انہیں کچھ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں کہ ہڈی ٹوٹ جائے تو بازو کے ارد گرد کوئی لکڑی آپ باندھ دیں۔ اس کے بعد دھوئیں سے بے ہوش ہونے والے جو لوگ ہوں ان کو کپڑوں کو ڈھیلا کر دیں اور منہ پہ ٹھنڈے چھینٹے ماریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو بھاگنا نہیں ہے، آپ نے وہاں پر ہی کھڑے رہیں اور منہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیں اور جلدی سے زمین پر لیٹ کے لوٹنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ وہ جو کبھی آپ نے جسے پنجابی زبان میں کہہ دیتے ہیں کڑتھلیاں مارنی شروع کر دیں، وہ ویسے والا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی کچھ احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حامد اپنے ابا جان سے کہتا ہے کہ ایسے زخمیوں کی مدد کس طرح سے کی جاتی ہے۔ پھر اس کے والد صاحب اسے فرسٹ ایڈ باکس کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں وہ ضروریاتی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے روئی کا پیکٹ، پٹیاں، آئوڈین کی بوتل، بوریک ایسڈ وغیرہ وہ بتاتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے والد یہ بتاتے ہیں کہ بھی ایک محکمہ ہوتا ہے شہری دفاع، محکمہ شہری دفاع، جو کہ لوگوں کے دفاع کے لیے کام کرتا ہے جب بھی کوئی ہنگامی صورتحال پیش آتی ہے یا جنگی دور چل رہا ہوتا ہے، تب بھی وہ حکومت کی طرف سے جو محکمہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ اس کا بچوں خیال تھا، خلاصہ تھا، اور مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے ابتدائی طبی امداد کی چیزیں سیکھنی چاہیے، فرسٹ ایڈ باکس تیار کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہمیں سیکھنا چاہیے جس سے ہم انسانیت کی مدد کر سکیں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں، اور ملک دشمن عناصر کو یہ عقل دے سکیں کہ یہ ہمارے ملک کو برباد کرنا تمہارا مقصد نہیں۔ اگر تم اللہ رسول کے لیے لڑ رہے ہو تو اللہ رسول بھی امن کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ بھی امن کے اور محبت کے ملک کو گہوارہ بنانے کے لیے مدد کریں ہماری، نہ کہ ہمارے ملک کو ڈسٹرائڈ کرنے کی۔ تو یہ مرکزی خیال تھا بچوں۔ نیکسٹ ہم اس کی مشق کے بارے میں پڑھیں گے۔
کوشچن آنسر ہیں جی. پہلا کوشچن ہے ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ ابا جان نے فون پر بتایا کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہو گیا ہے اور وہ ایمرجنسی کی وجہ سے آج نہیں آ سکیں گے. بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ بم دھماکے کا سن کر حامد نے سوچا کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ملک میں ایسے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کس قدر ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوچا. دھماکہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ دھماکہ کرنے والے ملک کے دشمن لوگ تھے. ٹھیک ہے، دشمن ناصر تھے ملک کی. محکمہ شہری دفاع کس کے لیے قائم کیا گیا؟ محکمہ شہری دفاع لوگوں کی ابتدائی مدد کرنے کے لیے حکومت نے بنایا ہے. یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے. اگر کسی کے کپڑے میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ اس سبق کے یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھ لیں اور زمین میں لوٹنا شروع کر دیں. اگر کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہے تو موٹا کپڑا اس پر ڈال کر اسے زمین پر لٹا کر اچھے سے اسے ہلانا جلانا شروع کر دیں تاکہ آگ نہ بڑھے. اور بھاگنا نہیں ہے، بھاگنے کی وجہ سے آگ کو اور زیادہ آکسیجن ملے گی جس کی وجہ سے آگ بہت زیادہ بھڑک جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اور باقی کچھ کوسچنس کے یہ آنسر لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کو میں نے ویسے بتا بھی دیے ہیں اور یہ میں آنسر آپ کو دکھا بھی دیے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے پڑھنے میں اور لکھنے میں. ٹھیک ہے، چلیں جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی. نیکسٹ ہے جی ہم نے درست سوال کی نشاندہی کرنی ہے. شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا بڑی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں کیا تھے؟ ڈاکٹر. ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے محکمہ قائم کر رکھا تھا شہری دفاع کا. دوسرے روز حامد کی ابا جان سے ملاقات ہوئی شام کی چائے پر. ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جاتا ہے الٹا لٹا کر. مرہم پٹی کے سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ایڈ باکس. جی تو اگلا پیج ہے درجہ ذیل میں سے الف بائی ترتیب میں لکھ کر لغت کے معنی تلاش کرنے ہیں. الف بائی ترتیب یہ ہے کہ بیٹے دیکھیں پہلے نمبر پہ علی مدہ آتا ہے تو یہ لفظ لکھ دینا، پھر الف آتا ہے اس کو لکھنا ہے، پھر ہے آتا ہے تو اس کا لفظ لکھنا ہے، پھر خے کا لفظ لکھ دینا ہے، پھر دال کا، پھر آئین کا اور پھر آخر میں گاف کا. یعنی جیسے الف بے ترتیب سے آتی ہے اسی طرح اس کو ترتیب دے کر ہم نے یہ لفظ لکھنا. اور پھر اب اس کے ہم معنی دیکھتے ہیں جی. گامزن چلنا، خوشحال مالدار، عوض بدلہ، آگاہ واقف، اہتمام انتظام، حادثہ سانحہ، دشواری مشکل. اچھا جی درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد یعنی الٹ لکھنے ہوتے ہیں ہم نے. ظالم مظلوم، دشمن دوست، ترقی تنزیلی، خوشحال بدحال، آئندہ گزشتہ، آگاہ غافل. نیکسٹ جی آپ نے الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے مفہوم کو واضح کرنا ہے. لپک کر، حامد نے لپک کر فون کو اٹھایا. ایمرجنسی، مارکیٹ میں دھماکے کی وجہ سے ہسپتالوں میں ایمرجنسی قائم کر دی گئی تھی. خوامخواہ، ہمیں خوامخواہ کسی بھی شخص کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. گامزن، اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرے، آمین. خوشحال، اللہ کرے ہمارا ملک خوشحالی کے دن سے آراستہ ہو. اہتمام، آج ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے. رکاوٹ، کسی کے بھی اچھے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. رونما، جیسے ہی بم دھماکے کا حادثہ رونما ہوا ہسپتالوں میں ایمرجنسی لگ گئی. حمائل، اگر کسی کی بازو ٹوٹ جائے تو کسی کپڑے کی مدد سے اس کی گردن میں بازو حمائل کر دیں. حمائل یعنی لٹکا دیں. اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. تعاون، تے کے اوپر زبر، عین کے اوپر مد، پھر واو نون ایسے ہی.
رونما رے کے اوپر پیش، واو کے اوپر مد، نون کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر اور الف ایسے. عوض، عین کے اوپر زبر، واو ایسے ہی مد کے ساتھ اور زواد پڑھیں جائے گا. پھر گامزن گاف زبر گا، میم زیر زے اور نون کے اوپر مد. اہتمام، الف کے نیچے زیر، ہے کے اوپر مد، تے کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، الف کے اوپر مد اور میم ایسے ہی پڑھا جائے گا. سکون، سین کے اوپر زبر، کاف کے اوپر پیش، واو کے اوپر مد اور نون کے ساتھ سکون پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. سبق کے متن کے مطابق مندرجہ سے الفاظ، کوئی آسان سے الفاظ جو مناسب الفاظ ہیں وہ خالی جگہ پہ لگانے. آپ نے فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا. دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں. ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں. حامد ابا جان کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا. زخمیوں کو کھلی اور تازہ ڈیش میں لانا چاہیے ہوا. نیکسٹ ہے جی ٹریفک حادثے یا کسی ایسے ہنگامی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹریفک حادثہ جب کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس کے ارد گرد، جیسے کہ ہم نے سبق میں پیچھے پڑھا، جمگھٹا نہیں بنانا چاہیے اور اس کو مصنوعی آکسیجن دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے زخموں کو آیوڈین وغیرہ کی مدد سے مرہم پٹی کرنی چاہیے اس کی، اور اس کو جلد از جلد ایمرجنسی وارڈ میں پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں. دھماکہ دھماکے، قوم اقوام، ملاقات ملاقاتیں، ادارہ ادارے، حادثات حادثہ، حرکت حرکات، تختیاں تختی. نیکسٹ کوشچن ہے جی کالم ملانے آپ نے. بڑی مارکیٹ بم دھماکہ، ہسپتال ایمرجنسی، ملک قوم زخمی مرہم پٹی، ابتدائی طبی امداد محکمہ شہری دفاع، تازہ ہوا مصنوعی طریقہ فون گھنٹی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ اس کا تذکرہ تانیث پوری طرح سے واضح ہو جائے. گھنٹی فون، اب دونوں کی مل کے ہو جائے گا کہ فون کی گھنٹی بجی تو حامد نے لپک کر فون اٹھایا. شہر کی بڑی مارکیٹ میں دھماکہ ہو گیا تھا، یہ دھماکے کا جملہ ہوگا. قوم، ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. ملاقات، میں کل اپنے استاد سے ملاقات کرنے جاؤں گا. شعور، ملک کے دشمن عناصر کو اتنا شعور دینا چاہیے کہ ملک کے امن و امان میں ہی ان کا بھی فائدہ ہے. یہ دشمن اور شعور دونوں کا ہو جائے گا. ہڈی، اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ میں، فرسٹ ایڈ یعنی علاج میں آپ کو بازو کے ارد گرد تختیاں باندھ دینی چاہیے. نیکسٹ ہے جی درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے. شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا. درست. زلزلے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی تھی. غلط، بم دھماکے کی وجہ سے لگی تھی. حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں کیا تھے جی؟ سرجن تھے. ٹھیک. حامد زخمیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا. غلط. حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. درست. اگلے پیج پہ چلیں گے جی ہم. اچھا جی یہاں پر ہے جی مجہول اور معروف. مجہول وہ ہوتا ہے جی جس میں فعل جو ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے. یعنی مجہول میں کرنے والا معلوم نہیں ہوتا اور معروف میں کرنے والا معلوم ہوتا ہے. مجہول کیسے؟ جیسے کتاب لکھی گئی. اب یہ کتاب کس نے لکھی ہے تو ہمیں نہیں پتہ، تو یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے.
یعنی کہ ہمیں کام کرنے والے کا پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ فعل مجہول آپ کے سامنے دیا گیا ہے. فعل مجہول یعنی کہ یہ ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو، اور جس میں کام کرنے والے کا پتہ ہو وہ فعل معروف ہوتا ہے. جس طرح کہ یہاں پر کہانی پڑھی گئی، یہ فعل مجہول ہے کیونکہ ہم نے کس نے کہانی پڑھی تھی یہ ہمیں معلوم نہیں. نیکسٹ ہے جی سعود نے کہانی پڑھی. اب یہاں پہ ہمیں فعل معلوم ہے تو یہ فعل معروف کی قسم ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ چلتے ہیں جی. نیکسٹ ہے جی تجنیس معنوی میں امتیاز. جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ اس طرح سے استعمال ہوں کہ لکھنے میں ان کی شکل اور پڑھنے میں ان کی آواز ایک جیسی ہو مگر ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو اس کو تجنیس معنوی کہتے ہیں. مثلا زیادہ سونا نقصان دہ ہوتا ہے. اب یہاں پر سونا جو ہے نیند کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دو معنوں میں استعمال ہوا یہ. سونا نیند میں بھی، اور سونا یعنی سونا جو ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ تجنیس نیکسٹ ہے جی سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے. اب دیکھیں یہاں جو سونا تھا وہ نیند کے معنی میں ہے، اور یہاں جو سونا ہے وہ ہمارے جو گولڈ ہوتا ہے جو جولری میں استعمال ہوتا ہے اس کے معنی میں. اب دونوں کا نام اور یعنی کہ لکھاوٹ تو ایک جیسی ہے لیکن معنی الگ الگ ہیں، تو یہ کیا ہوا تجنیس معنوی ہوا. ٹھیک ہے، نیکسٹ جیسے ہی مثال دی گئی ہے کھوئے کی. دودھ سے کھویا بنایا جاتا ہے، یہاں دودھ کا کھویا مراد ہے. اور دوسری جگہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا، یعنی آپ کو کیا ملا اور کیا آپ نے گوا دیا. یہاں پہ جو کھویا ہے وہ دوسرا ہے، لیکن لکھنے کے حساب سے اور بولنے کے حساب سے یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے تو یہ کیا ہوگا تجنیس معنوی کے الفاظ ہوں گے. انہیں تجنیس معنوی میں امتیاز کے طور پر پڑھا جائے گا. پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.